الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو چلیے دوستو، سیرت النبوی پاک میں جیسا کہ ہم اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق معجزات جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے معجزات اپنے والدہ، اپنے دادا اور اس کے بعد اپنے چچا کے پاس آئے تو کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے شام کی طرف جب انہوں نے ہجرت کی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے دل اور روح کو تازگی بخشنے کے لیے بہت زیادہ پرمفید ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ذات مبارکہ سے متعلق جڑی ہوئی ہر بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو کے ہماری روح کو تازگی ملتی ہے۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فجار کی جنگ، کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجار کی جنگ میں حصہ لیا تو کیا معاملات پیش آئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کی طرف ہجرت کر لی اور وہاں کے بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ بہت شان اور عظمت والا ہے، لہذا تم اسے واپس لے جاؤ، اگر یہودی اس کو دیکھ لیں گے تو اس کو کہیں قتل نہ کر دیں۔ ہاں، ہمارے ابو طالب ہمارے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور بکریاں چرانا شروع کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے قبیلے کے ایک لڑکے کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے اور آپ نے بولا کہ میری بکریوں کا دھیان رکھو، میں ذرا قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہو کر آتا ہوں۔ تو آپ وہاں سے گئے اور قصہ گوئی کی محفل میں، لیکن جب آپ وہاں پر گئے تو وہاں پر میوزک، گانا باجا اور شور چل رہا تھا، جس پر آپ کو اچانک نیند طاری ہو گئی اور آپ وہاں پر سو گئے۔ اچانک جب آپ پر دھوپ پڑی تو آپ نیند سے بیدار ہو گئے تو آپ واپس اپنی بکریوں کے پاس چلے گئے، جبکہ اس لڑکے نے پوچھا کہ محمد آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس طرح کسی محفل میں گیا تھا اور وہاں مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ یعنی کہ یہ مقصد ہے کہنے کا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، اپنے نبی کی شان پر، کہ اللہ پاک نے انہیں ہر بری محفل، ہر برے گانے باجے، ہر برائی چیز سے محفوظ رکھا۔ وہ جیسے ہی کسی چیز کی طرف آگے بڑھتے تو وہ بچپن میں ناسمجھ تھے، ان کی عمر 9 سال کی تھی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، لہٰذا وہ تمام ان محفلوں سے دور رہے۔ لہٰذا قریش میں ایک بوانا بت تھا جس کو بہت بڑا بت کہا جاتا تھا، اور لوگ جو تھے وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے گرد طواف کرتے تھے، سال میں ایک دفعہ وہاں پر جا کر جانور ذبح کرتے، اپنا سر منڈواتے اور سارا دن وہاں پر اعتکاف کرتے رہتے تھے۔ جناب ابو طالب جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کا مذہب بھی یہی تھا، جبکہ وہ بھی اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طالب بھی ہمارے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ محمد تم بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن آپ ہر دفعہ انکار کر دیتے تھے۔ 3-4 مرتبہ انکار کرنے کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کے چچا اور آپ کی پھپھیوں نے آپ کو غصے سے بولے کہ محمد آخر تم ہمارے معبودوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آخر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جس پر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے تنگ آ کر جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، کہیں دور چلے گئے اور آپ اس محفل میں شریف نہیں ہوئے۔ لہٰذا جو ان کے بت اصاف، نائلہ اور بوانا تھے، ان کے نام پر جانور بھی ذبح کیے جاتے تھے اور گوشت کو تقسیم کیا جاتا تھا اور اس کو یا پکا کر لوگوں کو کھلا دیا جاتا تھا، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کبھی بھی جو ہے وہ بت کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھایا، محفل سے، شراب سے، ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہے۔ قریش میں کچھ لوگ اور بھی تھے جو بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی ان بتوں کو مانتے تھے۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی اور اللہ نے انہیں بت پرستی، شرک سے جو ہے وہ بچایا اور ان کو دور رکھا۔ لہٰذا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ ان کے عرب کے قبیلے میں ایک شخص جو ہے بدر بن معشر جو تھا، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور انسان سمجھتا تھا۔ وہ عرب کا ایک نہایت طاقتور انسان تھا اور وہ لوگوں کو بولتا تھا کہ ہے کوئی مجھ سے طاقتور انسان جو آ کے میرے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تو لہٰذا ایک شخص کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ لہٰذا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ گھٹنا جو ہے وہ زخمی ہوا تھا، کٹا نہیں تھا، یہ جس پر دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں لڑ پڑے اور اس لڑائی کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ فجار کی پہلی لڑائی تھی، جبکہ فجار کی دوسری لڑائی جو تھی وہ ایک قبیلے کے کسی مرد نے دوسرے قبیلے کی عورت کو چھیڑ دیا تھا، جس پر جنگ شروع ہوئی تھی، جبکہ اس میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ نہیں لیا تھا۔ البتہ ایک جنگ ایسی تھی جو کہ فجار کی چوتھی جنگ تھی، جس میں بنو کنان کے ایک قبیلے کے ایک شخص نے دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر ڈالا تھا۔ جب اس کو قتل کر ڈالا، بنو کنان کے قبیلے میں سے ایک شخص نے دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر ڈالا، تو وہ دونوں قبیلے اس وقت میلے میں، وائز کے میلے میں موجود تھے۔ عرب میں وائز کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا۔ جب کہ بنو کنان کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کے ایک فرد نے دوسرے قبیلے کے شخص کو قتل کر ڈالا ہے، تو وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کہیں میلے میں ہی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، جبکہ دوسرے قبیلے کو جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس بات کا علم ہوا۔ تب تک جو ہے وہ بنو کنان کے لوگ جو تھے وہ حرم میں جا کر پناہ لے چکے تھے اور حرم میں جو ہے وہ لڑائی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، حرام تھا، جس کی وجہ سے دوسرے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ رک گئے۔ لہٰذا یہ فجار کی لڑائی تھی، جب ایک دن بنو کنان کے لوگوں نے جو ہے وہ خود انہیں لڑائی کے لیے بلایا دوسرے قبیلے کو، جب قریش کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ چنانچہ ابو طالب بھی اس جنگ فجار کی جنگ میں شامل تھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، لیکن وہ صرف اپنے چچا کو جو تھے وہ اس وقت تیر پکڑاتے تھے، لہٰذا ان کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ وہ اپنے چچا کو اس جنگ میں تیر پکڑایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں، جیسے ہی میرے مصطفیٰ اس جنگ میں پہنچتے تھے تو وہ قبیلے کو جو ہے جیسے اس قبیلے میں بہت زیادہ برکت آ گئی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ فتح کی طرف جانے لگتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جنگ سے پیچھے ہٹتے یا جنگ میں نہ آتے تو ان کو شکست کا سامنا ہوتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اپنے نبی کے رحمتیں اور برکتوں پر کہ جہاں پر وہ قدم بھی رکھ دیں یا جہاں پر وہ کسی کو دیکھ بھی لیں، وہاں پر برکتیں ہی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ فجار کی لڑائی جو تھی وہ 10 دن تک جاری رہی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ اس لڑائی میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے ہیں اور ان کی باتیں ہیں اور ان کے حصے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بت پرستی سے، شراب سے اور ہر طرح کی بری عادت سے محفوظ رکھا اور ہمارے نبی کی حفاظت فرمائی اور ان کی برکتوں سے وہ جس جنگ میں جاتے تھے اس جنگ میں فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ ان کے جو قدم مبارک تھے وہ ہی اتنے مبارک تھے کہ اگر کہیں لگتے تو وہ
وہاں پر فتح نصیب ہوتی، اور اگر کہیں پر نہ لگتے تو وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہماری روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ پاک ہمیں ہمارے نبی اور ان کی ذات سے جڑی تمام معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔